بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خدا کی قسم وہ پیغمبر ہیں۔ دوسرے دن صبح کی نماز کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام علی علیہ السلام کا ہاتھ پکڑا اور انہیں اپنے آگے اور فاطمہ زہرا کے ہاتھ پکڑا اور انہیں اپنے پیچھے رکھا۔ اپنے دونوں شہزادوں امام حسن اور امام حسین کو اپنے دائیں بائیں رکھا۔ یہ ملکوتی کارواں مقام مباہلہ کی طرف روانہ ہوا۔ جب یہ کارواں مقام مباہلہ پر پہنچا تو رسول اللہ نے انہیں فرمایا، جب میں بارگاہ خداوندی میں اپنے ہاتھ بلند کروں تو دعا مانگوں، آمین کہنا۔ آپ نے اپنے زانو زمین مبارک پر رکھے اور مباہلہ کے لیے تیار ہوئے۔ نجران کے عیسائیوں نے نورانی چہروں پر نگاہ کی، ان میں سے ہر ایک کے چہرے پر روحانیت اور معنویت کے آثار نمایاں تھے۔ سبھی حیران و پریشان نادم ہو کر رہ گئے، ایک دوسرے سے کہنے لگے، خدا کی قسم یہ نبی ہے، اگر انہوں نے بارگاہ خداوندی میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو خداوند تعالیٰ ہر صورت ان کی دعا قبول فرمائے گا اور ہم تباہ ہو کر رہ جائیں گے۔ ہماری نجات صرف اس چیز میں ہے کہ ہم انہیں قبول کر لیں۔ علامہ رازی نے اپنی تفسیر میں بیان کیا ہے کہ نجران کے اسقف نے کہا، اے عیسیٰ کے پیروکار، ہوش سے کام لیجئے، میں جن چہروں کو پیغمبر کے ساتھ دیکھ رہا ہوں، اگر وہ خدا تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں تو یہ پہاڑ بھی فضاؤں میں اڑتے ہوئے نظر آئیں گے۔ ان بزرگواروں اور پاکیزہ لوگوں سے مباہلہ نہ کرو ورنہ ابدی ہلاکت تمہارا مقدر بن جائے گا اور قیامت تک نصرانی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مٹ جائیں گے، ان کی نسل بھی باقی نہیں رہے گی۔ آخرکار یہ نجران کے عالی مرتبت لوگ نہایتی تواضع اور انکساری کے ساتھ رہبر توحید حریت کے سامنے دو زانو ہو کر بیٹھ گئے، درخواست پیش کی کہ مباہلہ نہ کیا جائے۔ پیغمبر گرامی نے اپنی بزرگواری سے ان کی درخواست کو قبول فرمایا، لیکن اللہ نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس نے مجھے حق پر مبعوث فرمایا، اگر مباہلہ ہوتا تو اللہ روئے زمین کے تمام نصرانیوں کو ہلاک کر دیتا، کوئی بھی باقی نہیں بچتا، سبھی ہلاک ہو جاتے۔ ہم نے اس واقعے کو یہاں اختصار سے ذکر کیا۔ ہم نے اس واقعے کو آیت مباہلہ کے ضمن میں علی من المہدی الی اللحدی میں تفصیل سے ذکر کیا ہے۔ بحث کا مرکزی نقطہ، ہم اس مقام پر صرف ایک اہم نقطے کی طرف اشارہ کریں گے، وہ یہ ہے کہ تمام محدثین مفسرین نے نقل کیا ہے کہ پیغمبر اسلام مردوں میں سے صرف امام علی کو اپنے ساتھ لائے تھے اور عورتوں میں سے صرف ایک خاتون اپنی دختر فرزانہ فاطمہ زہرا کو ساتھ لائے تھے، اور بچوں میں سے دو بچوں کو جو آپ کے دو نوزائیدہ بچے تھے وہ امام حسن اور امام حسین تھے۔ اب ان کے علاوہ کسی کو اس ملکوتی کارواں مباہلہ میں نہیں لائے تھے، نہ اپنی بیویوں میں سے کسی بیوی کو ہمراہ لائے تھے، حالانکہ آپ کی پھوپھیاں موجود تھیں، جیسے کہ حضرت صفیہ یا حضرت ابو طالب کی دختر، کمال حضرت ہانی یا ہاشمات یا اہل نصار میں سے کوئی خاتون جسے آپ نے مباہلے میں شریک کیا ہو۔ یہ مدینہ تھا، اس میں ہر طرف مسلمان خواتین لیکن ان تمام خواتین میں آپ صرف اور صرف اپنی دختر فرزانہ کو اپنے ہمراہ لے گئے تھے، اور پیغمبر خدا کی یہ دختر عورتوں میں صرف اکیلی تھی۔ آپ کے تنہا ہونے کے باوجود آیت کے الفاظ یہ ہیں، وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءُکُمْ، تمام مسلمان خواتین میں سے فقط زہرا بتول کو یہ عظمت و جلالت و قداست و نزاہت حاصل تھی۔ اللہ کے رسول نے انہیں اس مباہلے میں شریک فرمایا، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا تھا کہ وہ اپنی عورتوں کو دعوت دیں، وَنِسَاءَنَا، لیکن رسول اللہ نے اس مباہلے کے لائق صرف زہرا کو ہی سمجھا، اس لیے انہوں نے اس کاروان کے لیے انتخاب فرمایا۔ علامہ کنزوری خنفی نے روایت کی ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا، اگر خداوند تعالیٰ کے علم میں ہوتا کہ روئے زمین پر علی، فاطمہ، حسن و حسین سے کوئی زیادہ فضیلت کا مالک ہے تو وہ مجھے حکم دیتا کہ میں انہی کا کاروان ملکوتی میں ہو جاتا۔ اللہ کے نزدیک تمام انسانوں سے یہی لوگ بلند و برتر ہیں۔ یہ درخشندہ آیت رسول اعظم کے قلب پر اس وقت نازل ہوئی جب دختر ایمان اسلام حضرت فاطمہ زہرا اور ان کے گراں قدر شوہر امام علی اور ان کے دونوں فرزندان ارجمندان حسن و حسین نے بارگاہ خداوندی میں اس کی رضا کے لیے خالصانہ و مخلصانہ انفاق کیا تھا۔ تمام شیعہ اور سنی محدثین نے اس واقعے کو اپنی کتابوں میں بیان کیا ہے، ان میں سے علامہ واحدی نے، علامہ شوبلی نے تفسیر کبیر میں، اور یہ آیت امیر مومنین علیہ السلام، حضرت فاطمہ زہرا، امام حسن، امام حسین علیہ السلام کی شان میں نازل ہوئی۔ اہل سنت کے نامور مفسر علامہ زمخشری نے اپنی تفسیر کشاف میں جو کچھ بیان کیا ہم اسے کافی سمجھتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے کہ ایک دفعہ فاطمہ زہرا کے دونوں فرزند امام حسن، امام حسین علیہ السلام علیل ہوئے۔ رسول اللہ اپنے کچھ اصحاب کے ہمراہ فاطمہ زہرا کے خانہ اقدس پر بچوں کی عیادت کے لیے تشریف لائے تھے، اور آپ نے حضرت علی سے فرمایا، علی جان، بہتر ہے کہ آپ اپنے فرزندوں کی شفا جابی کے لیے نظر مانیں۔ مولا علیہ السلام سیدہ نساء العالمین ان کی شاگردہ حفیظہ سبی نے نظر مانی۔ جب اللہ تعالیٰ نے اس اہل بیت کے بچوں کو شفا دی تو وہ 3 دن روزے رکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے کچھ دنوں بعد بچوں کو شفا دے دی۔ امام علی کے مالی حالات ان دنوں اچھے نہیں تھے۔ آپ شمون خیبری یہودی سے 3 سا بطور قرض لے کر آئے تھے۔ خاتون جنت نے 1 سا جو چکی میں پیسا۔ اگلے روز صاحبان اہل بیت رسالت نے روزہ رکھا۔ جب وقت افطار ہوا، انہوں نے اپنا روزہ افطار کرنا چاہا تو ان کے دروازے پر ایک فقیر و بے نماز نے صدا دی، السلام علیکم یا اہل البیت محمد، اے سرتاج انبیاء کے گھر والوں، میرا تم پر سلام ہو۔ ایک مسکین
مسکین ہوں، اللہ کے نبی کا امتی ہوں، بھوکا ہوں، کھانا کھلاؤ، اللہ آپ سب کو جنت کی نعمات عطا فرمائے۔ ان میں سے ہر ایک نے اشارے مظاہرہ کیا، سارا کھانا اس مسکین کو دے دیا جو خود کچھ نہ کھایا، پانی سے روزہ افطار کر لیا۔ دوسرے دن پھر انہوں نے روزہ رکھا، دن گزرا، وقت افطار قریب آیا، سامان افطاری اپنے سامنے رکھا ہی تھا، دروازے پر آواز آئی، میں یتیم ہوں، بھوک نے مجھے ستا رکھا ہے۔ اہل بیت کے ہر فرد نے اپنا اپنا کھانا اس یتیم کے حوالے کر دیا، خود پانی سے افطار کیا۔ پھر تیسرے روز روزہ رکھا، افطار کے لیے کھانا پکایا گیا، جو ہی افطار کرنا چاہا تو اسیر نے آواز دی، اہل بیت علیہ السلام بھوکا ہوں، مجھے کھانا کھلایا جائے۔ ان الہی لوگوں نے پہلے کی طرح سارا کھانا اسے دے دیا، خود بھوکے رہے، خوشنودی خدا کو اپنی ذات سے مقدم جانا کہ وہ راضی رہے۔ جب نظر پوری ہوگی تو تینوں روزے مکمل ہو گئے۔ جناب امیر صبح کے وقت اپنے دونوں شہزادوں سمیت بارگاہ نبوت میں پہنچے۔ جب اچانک رسول عالمین کی نگاہ اپنے دونوں شہزادوں پر پڑی تو آپ نے انہیں بہت کمزور دیکھا اور بہت بھوکا محسوس کیا۔ آپ نے امام علی سے فرمایا، اے علی جان، میں آپ کی بے حالی کو اچھی طرح سے بھانپ رہا ہوں۔ آپ اپنی جگہ سے اٹھے اور امام علی کے ہمراہ ان کے خانہ اقدس کی طرف چل دیے۔ جب آپ اپنی دختر کے گھر تشریف لائے تو اپنی دختر فرزانہ کو محراب میں بندگی خدا میں مصروف پایا۔ حضرت زہرا جب آپ کے حضور آئی تو آپ نے دیکھا کہ سخت بھوک کی وجہ سے ان کی مبارک آنکھیں اندر کو دنس چکی ہیں، ان کا بطن مبارک پشت سے جا لگا ہے۔ آپ سے اپنی بیٹی کی حالت دیکھی نہیں گئی، آپ سخت عارضۂ خطر ہوئے، ابھی اسی حال میں تھے کہ فرشتہ وحی نازل ہوا اور کہا، اے محمد، یہ آسمانی تحفہ ہے، اسے قبول کیجئے اور اپنے انسان دوست اور پاک و پاکیزہ خاندان پر فخر کیجئے۔ خدا تعالیٰ ان کے اس اصرار کو دیکھ کر آپ کو تہنیت پیش کر رہا ہے۔ پھر جناب جبرائیل نے آپ پر یہ سورہ نازل فرمایا، سورہ دہر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شر مستطيرا كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا۔ کیا زمانے میں انسان پر وقت آیا ہے جب وہ کوئی قابل ذکر چیز نہ تھا؟ ہم نے انسان کو ایک ملخوط نطفے سے پیدا کیا، اسے آزمائیں، پھر ہم نے اسے سننے والا، دیکھنے والا بنایا ہے، ہم نے اسے راستے کی ہدایت کر دی، خواہ شکر گزار بنے ہوا ناشکرہ، ہم نے کفار کے لیے زنجیر، توق اور بھڑکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے۔ نیکی کے مرتبے پر فائز لوگ ایسا مشروب پیئیں گے جس میں کافور کی آمیزش ہوگی۔ اب ہم اس مقام پر ان آیات کی اختصار کے ساتھ تفسیر کرتے ہیں، آیات کے پیامات کا مطالعہ کرتے ہیں۔ ان الابرار، ابرار بارن بابرن کی جمع ہے۔ آیت میں ابرار سے مراد شائستہ ترین لوگ ہیں، وہ حضرات امام علی علیہ السلام، حضرت فاطمہ زہرا، امام حسن، امام حسین علیہ السلام ہیں۔ یشربون من کاسن، کاسن کا معنی گلاس یا جام ہے جس سے مشروبات پیے جاتے ہیں، یا کاس سے مراد مشروب ہونا کے جام۔ کانا مزاجها، یہ آیت اس امر کی طرف اشارہ ہے جو شراب جنت ہے، جو جنت کے اس چشمے کے ساتھ مخلوط ہے جس چشمے کا نام کافور ہے، کیونکہ اس چشمے کی ٹھنڈک اور سفیدی کو کافور کی ٹھنڈک اور سفیدی سے تشبیہ دی گئی ہے۔ لیکن وہ چشمہ اپنے حواس اور اثرات میں اپنی حیثیت رکھتا ہے، کیونکہ وہ جنت کا چشمہ ہے۔ اسے دنیا کی کسی چیز سے اگر تشبیہ دی گئی ہے تو وہ صرف سمجھانے کے لیے ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ جنت میں ایک چشمے کا نام کافور ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کے اس قول کس سے سمجھا جاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے اس قول سے سمجھا جا سکتا ہے کیونکہ آئینہ کا عطف کافور پر یا پھر وہ کافور سے بدل ہے، یا اس کی تفسیر ہے عین یشرب بہا عباد اللہ، چشمہ کہ جس سے اللہ کے شائستہ اور بائستہ آدمی پیئیں گے، یعنی وہ بندگان خدا جو اپنی عبادت میں کمال رکھتے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر اپنی کتاب میں فرمایا، یفجرونہا تفجیرا، وہ بندگان خدا جہاں چاہیں گے وہ آسانی اور سہولت کے ساتھ اس ابلتے ہوئے میٹھے اور شیریں آب زلزلہ سے استفادہ کریں گے۔ جی ہاں، اللہ نے اپنے ان بندوں کی توصیف و تعریف میں فرمایا ہے، سورہ فرقان آیت نمبر 22 سے لے کر 27 تک، اور رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر انکساری سے دبے پاؤں چلتے ہیں، جب جاہل ان سے گفتگو کرتے ہیں وہ کہتے ہیں سلام ہے، اور جو اپنے پروردگار کے حضور سجدے اور قیام کی حالت میں رات گزارتے ہیں اور یوں التجا کرتے ہیں، ہمارے رب ہمیں عذاب جہنم سے بچا، بے شک اس کا عذاب تو بڑی تباہی ہے، بے شک جہنم تو بدترین ٹھکانہ ہے۔ اور یہ لوگ جب خرچ کرتے ہیں تو نہ اسراف کرتے ہیں اور نہ بخل کرتے ہیں، بلکہ ان کے درمیان اعتدال رکھتے ہیں، اور یہ لوگ اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود بنا کر نہیں پکارتے، اور جس جان کو اللہ نے حرام کیا اسے قتل نہیں کرتے، مگر جائز طریقے سے زنا کا ارتکاب بھی نہیں کرتے۔ یوفون بالنذر، یہ ملکوتی انسان اپنی نظر کی ایفا کے سبب اس جزا و انعام کا استحقاق رکھتے ہیں، کیونکہ جب آدمی ان کی بارگاہ میں نظر مانتا ہے تو اس کا بجا لانا، اس نظر کا پورا کرنا اس پر واجب ہو جاتا ہے۔ جب بندہ اپنا
عہد پورا کرتا ہے۔ وہ ذات جو اس کائنات کی خالق ہے، وہ اپنے اوپر واجب جانتی ہے کہ وہ اپنے بندے کو جزا دے جس کا وہ استحقاق رکھتا ہے، اور اس معاملے میں اپنے بندوں سے زیادہ پیشتر وفادار ہے۔ وَيَخَافُونَ وَمَا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا، اور اس دن سے ڈرتے ہیں جن کی برائی ہر طرف پھیلی ہوگی، اور اپنی خواہش کے باوجود مسکین، یتیم اور اسیر کو کھانا کھلاتے ہیں، کیونکہ وہ سبھی روزے سے تھے۔ ان کی اپنی طلب بھی تھی، انہیں سخت بھوک نے تنگ کر رکھا تھا، باوجود اس کے کہ انہوں نے اللہ کی خوشنودی کو حاصل کرنے کے لیے یہ ایثار کیا۔ ایک قول ہے کہ اعلیٰ حب ہی، اللہ کی محبت ان کا تقرب مراد ہے۔ انہوں نے یہ سب کچھ خیر کی محبت اور ایثار کے لیے کیا۔ انہوں نے مسکین پر شفقت فرمائی، یتیم کی مدد اور رافت و رحمت کی بنیاد پر کی، اور اسیر کی خدمت پیار و عاطفت کی بنا پر کی۔ سورہ دہر آیت نمبر 9۔ وہ ان سے کہتے ہیں کہ تمہیں صرف اللہ کی رضا کے لیے کھلا رہے ہیں، ہم تم سے نہ کوئی معاوضہ چاہتے ہیں اور نہ ہی شکر گزاری۔ مجاہد نے کہا کہ جب ان انسان دوست لوگوں نے بھوکوں کو کھانا پیش کیا تو ان سے کچھ بھی نہ کہا، بلکہ خاموشی اور احسان جتلائے بغیر ان کی بھوک کا سامان کیا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اللہ کی ان کے اس عمل پر نظر ہے، وہ دیکھ رہا ہے اور صرف اس کی محبت میں خدمت کر رہے ہیں۔ اس لیے اللہ نے ان کے خالصانہ ایثار کی تعریف اور توصیف یوں فرمائی۔ سورہ دہر آیت نمبر 10۔ ہمیں اپنے رب سے اس دن کا خوف ہے جو شدید اور بد منظر ہوگا۔ قرآن مجید نے قیامت کے دن کی حارس انگیزی اور شدت کو غضبناک شیر سے یا تند خو حاکم سے تشبیہ دی ہے۔ سورہ دہر آیت نمبر 11۔ پس اللہ انہیں اس دن کے شر سے محفوظ رکھے گا۔ سورہ دہر آیت نمبر 11۔ انہیں شادابی اور مسرت عنایت فرمائے گا۔ سورہ دہر آیت نمبر 12۔ ان کے صبر کے عوض انہیں جنت اور ریشمی لباس عنایت فرمائے گا۔